زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید کی 10ویں سپارے دے وچ 10ویں پارے دے آخری پاؤ دے دوسرے رکوع دے وچوں ایک آیت موضوع سخن بنائی ہے اور اس دا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ انہاں وچوں کچھ لوگ ایسے نے جڑے وعدہ کر دینے اللہ تعالیٰ دے نال لائن آتانا اگر تو سانو دینے اللہ تعالیٰ نو کہہ رہے من فضلہ ہی تو پھر ایسی کی کران دے کیسی یعنی کہ انہوں نے اللہ دی بارگاہ وچ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے جدو امیر لوگاں نو دیکھ دے سن کہ وہ صدقات کر رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ایک بالخصوص شخص کا نام ہے سالبہ نام کیا ہے سالبہ اس نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں بہت سارے لوگاں نو دیکھنا آپ دے صحابہ ابو بکر صدیق عمر عثمان غنی علی المرتضیٰ صحابہ نو دیکھنا وہ بڑا اللہ دے رستے وچ خرچ کر دینے میں ماڑا غریب ہاں تسی میرے واسطے دعا کرو میں بھی اللہ مینوں بھی دے تے میں بھی اللہ دے رستے وچ خرچ کراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ود کے کائنات وچ ماہر نفسیات کوئی نہیں ہو سکتا اج دا بندہ کسی دا چہرہ ویکھ کے اندازہ لا لیندا ہے کہ یار ایندے تو مینوں امید نہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو نبیوں کے تاجدار ہیں سردار ہیں رسولوں کے امام ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سالبہ اللہ نے جڑا تینوں دتا ہے نا ان دے تے اللہ دا شکر ادا کر جتنا زیادہ مال و دولت ہوئے اتنے اس دے اللہ تعالیٰ دی طرفوں حقوق بھی ہوندے نے اس دیاں ذمہ داریاں بھی ہوندیاں نے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہ عطا کیتا ہے نا تو اس دے وچ اللہ دا شکر ادا کر نہیں آقا میرا دل کردا یا رسول اللہ تسی دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں عطا کرے سرکار نے پھر اس نو فرمایا کہ جتنا تھوڑا ہے نا اسے دے وچ اللہ دا شکر ادا کر جتنے مال و دولت زیادہ ہون پھر اس دے نال امتحان بھی ہوندے نے آزمائشاں بھی ہوندیاں نے پھر اس دے حوالے دے نال پھر اگے حقوق بھی ہوندے نے سرکار اس جانتے سن پھر اس نے تیسری دفعہ پھر ایک ہوئی گل کی تھی یا رسول اللہ دعا کر دو میرے آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیتے اللہم ارزقہ مالا یا اللہ انہوں مال عطا کر مال عطا کر میرے آقا دے ہاتھ اٹھے اور اللہ فرماتا سونے ساڑی عطا دا تیرے واسے کدی دروازہ بند ہویا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے انہاں کو مال دیتا انہاں کو بکریاں پیڑاں دیتنیاں کہ مدینہ شریف دی آبادی دے دائیں بائیں کوئی جگہ کوئی جنگل کوئی باغ نہیں سی جتھے ان دے ریوڑ نہ ہون اتنا اس عطا کیتا اتنا عطا کیتا ہون ظاہر ہے جدوں جنہ کچھ زیادہ ہوئے پھر ان دی فکر ان دے واسطے پھر ذمہ داریاں بڑھ جاندیاں نے جس دا لقب سی کہ حمامت المسجد کہ اے مسجد دی کبوتری ہے یعنی پہلے حال اے سی کہ انہیں ہر ویلے اللہ دے گھر وچ رہنا مسجد نبوی شریف وچ جویں جویں مال ودتا گیا اوویں میں حاضری کٹ دی گئی پہلے 5 وقت دی نماز اس تو جماعت تو رہ گیا حتیٰ کہ جمعہ جڑا وہ بھی پھر اس نو نصیب نہ ہونا انہیں جنگل دے وچی پھر وہ ویلا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی آیت نازل کی تھی خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو لو وصول کیجئے ان سے ان کے مالوں سے زکوٰۃ
تاکہ آپ ان کو وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا سنیا تاکہ تسی انہاں نوں پاک کرو۔ جدو یہ تواڈے کول مال لے کے آندے یہ 11واں سپارہ ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سنیا یہ تواڈے کول لے کے آن تسی انہاں کول وصول کرو وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا تاکہ انہاں دا تزکیہ ہوئے اے پاک ہون اور تسی انہاں نوں پاک کرو۔ یہ اللہ محبوب علیہ السلام کی عظمت شان خود بیان فرما رہے تاکہ تجھے انہوں پاک کرو۔ اور صرف ایتھوں تک نہیں فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اگے فرمایا إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ تاکہ انہاں دے دلانوں جدے تواڈے کول آن دے تسی انہاں پاک کرو دے تے پھر تسی انہاں واسطے دعا کر کے کی کرو دے، جدو تسی انہاں واسطے دعا کرو دے پاک کرو دے تے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ پھر انہاں دے دلانوں سکون ملے دا۔ اے عاشقانوں سکون ملدا ہے جدو او اللہ دے احکامات دے اتے عمل کردے ہوئے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے آقا نے فرمایا ہے ہم اس کو ادا کریں، زکوٰۃ دیں۔ جڑا عاشق ہوندہ ہے ان دا دل ٹھنڈا ہوندہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا حکم ہے، تیرے محبوب نے سانو ان دا طریقہ دسیا ہے، اسی ایک کر رہے ہیں تو یا اللہ یہ فرض ادا کرن تو بعد میرے سکون مل گیا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی سرکار نے 2 صحابہ دی ڈیوٹی لائی کہ بھائی جدوں ہوراں کولوں زکوٰۃ تسی لینی ہے نا تو وہ سال بعد کولوں بھی کچھ حال شال پوچھیا جائے، ان دے کولوں بھی لیا جائے جن نے دعا کرائی ہوئی سی۔ اسی بھی آج کہنے کاش میرے کول بھی ہوئے تے میں انج خرچ کراں تے اللہ دے رستے وچ اے بھی کراں تے اے بھی کراں تے جدو آ جاندہ ہے پھر کی ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن پاک دی آیت ہے، پھر اگے حدیث دے وچ بھی وہ بخاری مسلم دی حدیث عرض کراں دے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اجالے والے محبوب امام الانبیاء شب اسرا دے دولا لجپال مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلام جدو دوسرے کولوں زکوٰۃ دا مال لو تے صحابہ کول بھی جایا جے۔ صحابہ چلتے چلتے مال زکوٰۃ لیندے ہوئے جدو صحابہ کول پہنچے، صحابہ نو کیا سرکار نے بھیجیا ہے اپنے اس پیڑاں بکریاں دا اس مال و دولت دا جڑا اس دی زکوٰۃ دے، کہ بجائے عاجزی انکساری کردا، بجائے کہندا کہ جی سرکار دا فرمان آ گیا تسی میں حساب کر لاندا تسی ایک دفعہ جنہ دل کردا لے جاؤ، بجائے اس دے نال ہی کہن لگے اچھا آ گئے وہ ٹیکس لین واسطے، جزیہ لین واسطے۔ ادھر انہیں گل کی تھی، ادھر میرے آقا نے فرمایا سالبہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہوئے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور ادھر رب بھی سن رہا سی، رب نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دیتی، بلکہ 2 آیات جڑی میں خطبے دے اندر پڑھی۔ صحابہ نے صحابہ نو جواب دیتا آ گئے ہو ٹیکس لین واسطے۔ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ ہلاک ہو گئے۔ جمیں پتا چلیا سرکار علیہ السلام دی زبان مقدس مطہر تو اے جملے نکل گئے، دوڑیا سرکار دی بارگاہ وچ ادھر رب العالمین نے فرمایا جبریل سدرا چھٹ میرے محبوب دی بارگاہ وچ قرآن دی آیت لے جا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ میرے محبوب انہاں وچ کچھ او لوگ نے جڑے کہندے نے یا اللہ سانو عطا کر، سانو عطا کر،
تے پھر اسی انہاں تے اپنا فضل جدوں کر دینے اے پہلے دعاواں منگتے ہیں یا اللہ اپنے فضل دے نال عطا کر تاکہ اسی بھی تیرے رستے وچ خرچ کریے صدقات و خیرات دئیے اسی بھی ضرور دیاں دے صرف دیواں دے نہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ نالے اسی چنگے بھی ہو جاواں دے نیک بھی ہو جاواں دے رب فرما دے جدوں اے کہندے نے پھر اسی کی کرنے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ جدوں ساڈا انہاں تے فضل ہو جائے تے پھر کی کر دینے باخیلو اے بخیل ہو جاندے نے اللہ تعالیٰ نے پورا اس دا نقشہ قرآن چ کھچ دیتا کہ یا رسول اللہ میرے محبوب پہلے کہندے سن تے جدوں اسی اپنا فضل کر دیتا تے باخیلو بھی پھر بخیل ہو گئے تے صرف بخیل نہیں بلکہ منہ پھیر لیندے یہ صرف سال بعد نہیں تہاڈا میرا بھی ساڈا بھی پہلے اسی آنے یا اللہ دے عطا کر جدوں رب دیندا ہے فضل کردا ہے پھر اسی بھول جانے ہر چیز اور پھر بخاری مسلم شریف دی حدیث پاک ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل دے 3 بندیاں دی انہاں دی مثال بیان کیتی کہ میرے صحابہ بنی اسرائیل دے 3 بندے سن ایک کوڑا سی ایک گنجا سی ایک نابینا سی اللہ تعالیٰ نے فرشتے نو بھیجیا انہاں دا امتحان لین واسطے انہوں دے کول گیا فرشتہ پہلے کوڑے نو جا کے پوچھے ابھی ہاں بھئی تیری کوئی خواہش تیری کوئی تمنا کوئی دنیا تے رہن واسطے انہوں نے کہا ہر بندہ مینوں ویکھ کے تھکا سڑدا انہوں گھن آ دیئے ہر بندہ میرے تو نفرت کردا ہے تے میں چاہنا میرے تو کوڑ ختم ہو جائے میری جلد صاف ستھری سونی ہو جائے میرا چہرہ سونا ہو جائے تاکہ میں بھی دنیا دے اتے رہن دا مزہ چکھ لواں کیونکہ ہون تے ہر بندہ میرے تو نفرت کردا ہے ہر بندہ میرے تو دور ہوندا ہے میری طرف ویکھ کے تھکا سڑدا ہے میرے آقا فرماتے صحابہ اس فرشتے نے ان دے چہرے تے ان دے جسم تے ہاتھ پھیریا تے کوڑ ختم ہو گیا تے سونا ہو گیا اللہ نے فرمایا فرشتے انہوں ہون اگلی گل بھی پوچھ بھی کوئی تینوں مال و دولت کسی چیز دی ضرورت کسی چیز دی خواہش انہیں کہا جی میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کو بہت سارے اونٹ ہون اللہ نے فرمایا انہوں کوئی بچے دین والیاں گبن جڑیاں انہوں اونٹنیاں بھی دے دے سرکار فرما دے فرشتے نے ان دے باز پھر سارے بندوبست پھر دوسرے کول گیا جڑا گنجا سی اس نو بھی جا کے پوچھیا اس دی بھی تمنا لوگ میرا مذاق اڑا دینے لوگ مینوں عجیب و غریب گلاں کر دے میں چاہنا میرے سر دے بال آ جان میں حسن و جمال والا ہو جاؤ رب دے حکم دے نال فرشتے نے ان دے سر تے ہاتھ پھیریا بڑے سونے وال آ گئے کوئی تیری خواہش کوئی تمنا یار میں چاہنا میرے کو واہ ساریاں گاواں ہون اللہ نے فرمایا فرشتے یہ بھی اسی اندے واسطے بندوبست کر دینے اندے کول باوا گاواں سون والیاں آ گئیاں تیسرا نابینا انا اکھاں تو معذور اس نے کول بھی فرشتہ گیا پوچھیا اس نے کیا کون نہیں چاہتا مینوں اکھاں ملن اکھاں دی بینائی اکھاں دا نور فرشتے نے ہاتھ پھیریا اللہ تعالیٰ نے اس نو اکھاں دا نور بینائی عطا کر دیتی میرا رب فرشتے نو یہ طاقت دے سکتا ہے تے جس نو نے اپنا سونا محبوب بنایا ہے اللہ نے اپنے سونے محبوب نو کنیاں طاقتاں دیتیاں ہون دیاں
بڑا جدید دور آ گیا ہے، بڑیاں بڑیاں کریماں آ گئی نے، بڑے بڑے لوگ تیار ہون جاندے نے، میک اپ کرتے ہیں، مگر ایسی کوئی کریم نہیں آئی کہ سیکنڈ تو پہلے بندہ کالا شاہ ہوئے تو اس چمکن لگ پہ ہوندہ چہرہ جڑا وہ چٹا سفید ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام سفر دے اندر نے، واقعہ بڑا لمبا ہے، صرف اتنی بات، صحابہ نے وضو کرنے نے، پانی پینا ہے، سفر پردیس ہے، سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ذرا ادھر توجہ کرنا، ادھر ایک راہ لنگ دا ہے، اتھے دیکھنا، اتھے کوئی آ رہا جے۔ گئے صحابہ نے اتھوں ایک بندہ ویکھیا اپنی سواری تے جا رہا ہے اور اندے کول مشکیزہ پانی دا، کیا یار ساڑھی سرکار نے فرمایا، سرکار نے بھی فرمایا انہوں لے کے آیا جے۔ فرمایا آ یار ساڑھے آقا سامنے تشریف فرمانے تے تو سرکار کول چل۔ سرکار نے فرمایا انہوں لے کے، انہوں نے کہا یار کتھے لے چلے ہو؟ فرمایا ساڑھے آقا مالک بلا۔ فرمایا میں بھی کسی دا غلام ہاں، میرا آقا کوئی ہو رہے۔ فرمایا وہ تیرا آقا کوئی ہو رہے دا، ساڑھے آقا کول چل، انہوں نے تینوں بلایا، تو خوش نصیب ہے آیا۔ سرکار نے فرمایا اندے کول اجازت لو تو یار اندے مشک دا منہ کھولو تے وضو کرو، پانی پیو۔ نے آکھیا سونیا میرا مالک ڈاڈا جے، او مینوں مارے دا، میرے تے ظلم کرے دا تے تسی نہ لو۔ سرکار نے فرمایا تیرا پانی نہیں کٹے دا۔ اچھا میرا پانی نہیں کٹے دا اس مشک دا؟ فرمایا نہیں کٹے دا۔ او خوش ہو گیا۔ میرے آقا نے اپنا ید اللہ والا مبارک ہاتھ اگے رکھیا، صحابہ نے فرمایا آپ بھی پیو، وضو بھی کرو، سواریاں نو بھی پلاؤ۔ سارے نے پانی خود بھی پیتا، سواریاں نو بھی وضو بھی کیتے، مگر اس دے مشک دے پانی وچوں ایک قطرہ بھی کٹیا نہیں۔ وہ انہیں چی خوش ہو گیا۔ اچھا ہون صحابہ نے پیتا کی سی، سواریاں نو کی پہ آیا سی، وضو کی میں کیتا سی، اگر ان دا کٹیا ہی نہیں، اگر ان دا کٹیا نہیں تے نہ وضو کیتا کتھوں سی، پانی پیتا کتھوں سی، سواریاں نو کتھوں پلایا سی۔ اگر یہ نہ پلایا سی تے پھر کٹیا کیوں نہیں، تے اگر کٹیا نہیں تے نہ پیتا کتھوں سی۔ میرے آقا علیہ السلام دے کسی ایک معجزے دی آج تک کسی نو سمجھ نہیں آئی، تے میرے آقا دی ذات دی کسی نو کیویں سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر۔ اور انہیں چ خوش ہو گیا۔ میری سرکار نے فرمایا تو ساڑھے نال پیار کیتا، تو محبت کیتی، تو ساڑھے کم آیا ہے، آتے نو تحفہ دے دینے۔ میری سرکار نے اس دے کالے سیاہ چہرے دے اتے ید اللہ والا مبارک اپنا ہاتھ پھیریا، اس دا کالا رنگ ختم ہو گیا، رب نے انہوں چٹا رنگ عطا کر چھڑیا۔ عاشق اس واسطے کہندہ تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیاں، نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں، پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیاں، نوریاں دے شاہ کولوں آقا تلیاں چمایاں تیریاں، کر گئے جو تر گئے آقا گدایاں تیریاں۔ کر رہا سا
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہا اچھا وہ اینی بات ہی عرض کرنے واقعہ لمبا ہے وہ جدو گھر گیا نا اپنے مالک کو وہ ویکھ کے حیران کہ سواری تے میری لگدی ہے مگر ہے غلام میرا نہیں لگدا مشکیزہ بھی میرا لگدا ہے سواری بھی میری لگدی مگر غلام میرا نہیں انہیں آئے گلہ پھر پہلے میرے کو گل سن وہ آج ایڈا سونا محبوب ویکھیا ہے کہ آج تو پہلے ایڈا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں انہاں میرے چہرے تے ہاتھ پھیریا میرا رنگ چٹا ہو گیا انہاں میرے مشکیزے تو پانی لیا 1400 تو زیادہ صحابہ نے پانی پیتا پانی کٹیا ہی نہیں انہیں آکھیا نویاں گلاں اج تو پہلے جی گل سنی کوئی نہیں چل مینوں اس محبوب دی بارگاہ وچ لے چل سرکار دی بارگاہ وچ آیا اون دا مالک بھی میرے آقا دا غلام بن گیا میں عرض کر رہا اس نبی نے دے کول آیا انے دے کول اندے کولو پوچھیا انہیں کیا مینوں اکھاں چاہی دیاں اکھاں مل گیا ہاتھ پھیریا ہون تیری تمنا کی ہے کیا کہ مینوں بکریاں چاہی دیاں نے دعا منگی بکریاں اینیاں کو انہوں اللہ تعالیٰ نے عطا کی دیا کوئی جنگل کوئی ایسا جگہ ایسی نہیں کہ جتھے ہوندیاں بکریاں نہ ہون میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کچھ وقفے تو بعد رب العالمین نے فرمایا فرشتے حکم رب العالمین فرمایا جاؤ نہ تینہ دا جا کے امتحان لے کے آ جاؤ نہ نو کہہ منو رب دینا تے کچھ دے ہو وہ پہلے کول آیا کوڑے دے کول جڑا کوڑا سی ان دے کول آیا یا میں مسافر ہوں بڑا لمبا سفر کرنا ہے میرے پاس سفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو مہربانی کر مینوں تو ایک اونٹ ہی دے دے وہ کہنے لگا کوئی میرے کو اونٹ نہیں ایتے میں بڑی محنت نال پالے نے میں بڑی محنت کی تھی حدیث کے لفظ ہیں بخاری مسلم شریف میرے سامنے حدیث بخاری مسلم شریف دی سرکار نے فرمایا کہ انہیں نال ہی فرشتہ جو انسانی شکل میں انہیں کیا ہے سنیا ہے پتہ لگا ہے مینوں پتہ ہے کہ تو تے پہلے کنگال سے تو تے ماڑا سے تیرے کول تے گئے کچھ نہیں تو تے کوڑا سے تیرے تے تو کوڑ دی بیمار میں کہا تمہیں کس نے کہہ دیا ہے میں دادے پڑ دادے لکڑ دادے تو امیر سا تجھے کس نے کہا چل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ نے انہوں فرشتے نے سارا کچھ پہلے دسیا آیا سی اس فرشتے نے وہاں ہی دعا مانگی یا اللہ یہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی اسے دوبارہ کر دے منٹ سکنٹ نہیں لگا اندے جناب اونٹ بھی ختم اندہ حسن بھی ختم وہ پھر کوڑے دا کوڑا ہی ہو گیا میرا رب جب دیتا ہے تو وہ امتحان بھی لیتا ہے میرے بھائیوں خیال کریں سرکار فرما دے پھر وہ دوسرے دے کول گیا انہوں کیا میں مسافر ہوں اس گنجے دے کول جا کے اس نے یہ کوئی ساری گل بات کی تھی اس نے کہاں سے آ گیا تجھے میرا ہی گھر میرا ہی ڈیرا نظر آیا ہے تجھے اور کوئی نہیں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور کئی دفعہ مینوں دس دینے جمعے تو بعد جدو پیسے گنتے ہیں تو ایسا وہ سیدھا بھی اسی نوٹ نہیں کر سکتے جڑا مسیطے کئی دے کے جاتے ہیں پہلی سارے دی گل نہیں بڑے بڑے معاملات کئی دفعہ بڑے معاملات ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کی بات نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لوگوں مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو تاکہ تمہارے مالوں کی حفاظت ہو صدقہ دیا کرو تاکہ تم بیماریوں سے بچ سکو اور قرآن مجید کے اندر میرے رب نے فرمایا یہ جس مال کو تم سنبھال کے رکھتے ہو نا یہ اسی سونے چاندی کو اسی مال و دولت کو تپا کے کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی پیشانیوں کو ان کے جسموں کو ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا تپایا جائے گا جہنم کی آگ سے اور دوسری جگہ پہ حدیث میں کہ ایسا گنجا سانپ ہوگا اتنا اس کا زہر شدت والا ہوگا کہ اس کے سر کے بال بھی اتر جائیں گے
وہ سانپ ڈنگ مارے گا اور ساتھ کہے گا انا مالو کا، یہ میں تیرا مال ہوں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہتا حضور میں نے اپنی ان 2 انگلیوں کا علاج بڑا کروایا ہے، مجھے آرام نہیں آتا، ایسے ہے کہ جیسے یہ میری 2 انگلیاں آگ کے اندر ہیں، ہر وقت جلتی رہتی ہیں، مجھے اتنی تکلیف ہے، ایک لمحے کے لیے میں سانس سکون کا نہیں لے سکتا، مجھے دم کر دیں۔ شاہ صاحب نے ایک دفعہ دم کیا، کوئی فرق پیا؟ کہا نہیں۔ پھر دم کیتا، فرمایا کوئی فرق پڑا؟ کہا نہیں۔ یہ ہماری زبان یا ہم لوگ بدعمل نہیں ہیں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جن کے منہ سے اللہ کا کلام نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ یہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہی بڑا کمزور، تو ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے نا۔ رابعہ بصریہ دے کول کوئی منگن والا آیا تے 2 دن تو آپ دا روزہ سی، آپ نے کھادا پیتا نہیں، تو تیسرا دن وہ مانگنے کے لیے کوئی آیا تو اپنی خادمہ کو مائی رابعہ بصریہ نے فرمایا یہ جو ہم نے افطاری کرنی تھی اٹھا کے اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا مائی صاحبہ خیال کرو 2 دن پہلے روزے چ لنگ گیا، تیسرا دن پھر تسی تے آج بھی افطاری نہیں کرنی؟ فرمایا نہیں، جس کے نام پر دے رہے ہیں وہ بڑا سخی ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے جو ہے پانی کے گھونٹ سے افطاری کی، وہ کھانا دے دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ آپ کے لیے کھانا آیا ہے۔ مائی صاحبہ نے کیا کنیاں روٹیاں آئیاں نے؟ انہوں نے کیا 18۔ فرمایا کسے ہور دیاں ہوندیاں، ساڑیاں 20 نے، لے جا واپس، لے جا واپس، ہے ساڑیاں نہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا جس کے ساتھ میں نے سودا کیا ہے نا، اس کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ یہ سچے رب کا وعدہ ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو ہم 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ 18 کسے اور دیاں ہوندیاں، لے جا ساڑیاں نہیں، ساڑیاں 20 نے، یا جا کے تحقیق کر۔ تو انہیں کیا مائی صاحبہ تسی سچیاں جے، مینو مالکن نے کیا سی 20 روٹیاں لے جاتے تے ہون گنیاں نے تے 18 نے میں بھول گئیاں۔ فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اسے 10 گنا عطا کرتے ہیں، تے مینوں پتہ ہے میں اندے نا تے 2 روٹیاں دیتیاں نے تے کیویں میریاں 18 ہو سکتیاں، میریاں 20 نے، جا واپس پوریاں کر کے لے کے آ۔ جن کا رب سے تعلق ہوتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے۔ بات ایک سن لیا جی، ہن گل آ گئی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نا ایک مثال دیتی، یہ ممبر پاک کا صدقہ ہے، کبھی کئی باتیں ذہن میں بھی نہیں ہوتی وہ آ جاتی ہیں، تو یہ اس نظریے سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی شبرات دی رات، بجڑ دی رات بھی آ رہی جے منگل والے دن۔ ہاں وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما دینے کہ ایک نر اور مادہ کاں، کوا اور کوی، ان کی اولاد نہیں ہوندی سی، اولاد نہیں سی بچتی، انڈے ضائع ہو جاتے، سارا کچھ ان کو کچھ نہیں، تو ایک کسی درویش کول، کسی اللہ والے دے کول دوویں میاں بیوی گئے کہ ساڈی اولاد نہیں بچتی، کچھ کرو، کوئی دعا شعا کرو۔ توجہ نال سنیا جے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جدوں میاں بیوی دوویں کاں، کوا اور کوی دوویں اس اللہ کے ولی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جا اس طرح کرو کہ کوئی پتا صاف لے آؤ تے میں اندے تے لکھ دینا، تسی وہ ویکھیا جے یا پڑھیا جے، اللہ تعالیٰ تانوں اولاد دے دے دا۔ وہ واپس آئے، کدی کوئی ایک پتا لے جان تو اندے تے بٹھا، آکھن جاؤ کوئی صاف لے کے آؤ، پھر گئے، پھر لے کے آئے، پھر بٹھا، بار 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 انہوں نے آکھیا تانوں کیا کوئی صاف لے کے آؤ۔ آپ ہی دوویں میاں بیوی بول کے کہن لگے حضور اسی کوئی چھڈیا ہوئے تے صاف لے کے آئیے، اسی تے ہر پتے تے بٹھا کر چھڑیاں نے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کوئی کم از کم ایک پتا صاف رکھ لو مالک دی بارگاہ وچ لے جان والا، کوئی ایک عمل ایسا ہو جس پر ہم رب کی بارگاہ میں ناز کر سکے، کوئی ایک ایسا ہمارا پتا، کوئی ایسا کاغذ صاف ہو جو رب کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں۔ اگر سارے اسی بٹھا نال پار دیتے تو پھر
اس درویش نے کہا نا کہ کوئی صاف نہیں ہونا کیا کوئی اسی صاف چھڑیا ہوئے تو پھر ہے نا اسی تو سارا درخت ہی جڑا بٹھا نال پر چھڑیا پورے پتے ہی اسی ضائع کر چھڑے کم از کم کوئی ایک پتا ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں صاف لے جائیں سرکار کی بارگاہ میں لے جائیں ہم ناز کر سکیں مان کر سکیں کہ مالک اے عمل تے میں تیری رضا واسطے صرف کیتا سے میرے بھائیوں زکوٰۃ کے حوالے سے بات میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں ایسے ہی اس کے جب اس نے کہا کہ آ گیا میرا ہی تجھے دروازہ گھر نظر آیا کہا میں نے سنا ہے تو غریب تھا تو گنجا تھا تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے کہا تجھے کس نے کہا میں باپ دادے پڑ دادے لکڑ دادے سے امیر زادہ ہوں سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوا ہوں کہا یا اللہ یہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی اس کو کر دے میرے آقا فرماتے ہیں جیسے کا جیسا تھا ویسا ہی اللہ نے کر دیا اس کی بکریاں مر گئیں اس کا حسن خراب ہو گیا تباہ ہو گیا تیسرے نابینے کے پاس آیا اسے کہا میں مسافر ہوں غریب ہوں مجھے اللہ کی مدد چاہیے تیرے تعاون کی ضرورت ہے میرے ساتھ تعاون کر اس نے کہا یار تیرا جتنا دل کرتا ہے یہ میرا ریوڑ کھڑا ہوا ہے بھیڑ بکریاں ہیں جتنا تیرا دل کرتا ہے تو لے جا جتنا تیرا دل کرتا ہے میرے رب نے مجھے دیا میرے تو پلے ہی کچھ نہیں تھا میں تو بالکل جو ہے نبینا تھا میں باپ دادے سے غریب آدمی تھا یہ تو میرے اللہ کا میرے اوپر فضل ہوا ہے میرے اوپر میرے مالک کا کرم ہوا ہے یا اللہ یہ تیرا کرم ہے شکر ہے کوئی تو نے مجھے عطا کیا ہے مجھ سے لینے کوئی آیا ہے یا اللہ یہ تو تیرا کرم ہے اس نے کہا تجھے مبارک ہو تیرے نال دے دو جڑے تباہ ہو گئے تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے تو نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے یہ سب کچھ تیرا ہے میں تو فرشتہ ہوں میں تو تیرا امتحان لینے آیا تھا یہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا سلطان العارفین اس حدیث پاک کا ترجمہ آپ فرما دیں ادی لعنت اور دنیا یوں تے پوری دنیا دارا او پیواں کولو اے پتر کوہاوے تے پٹ دنیا مکارا او جنہ رب دیرا اوے خرچ نہ کیتی تے او خوئی لیسن غضب دیاں مہارا او جنہ رب دیرا او خرچ چاکیتی تے او خوئی لیسن باغ بہارا میرے بھائیوں قرآن مجید کے اندر 32 دفعہ زکوٰۃ کا میرے رب نے حکم فرمایا ہے اور پھر اسلام کا اسے پل قرار دیا گیا ہے فرمایا اس وقت تک مال پاک نہیں ہوتا جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی یہاں تک کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اس کی شرعی طور پہ گواہی بھی قبول نہیں ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس حوالے سے بہت سارے فرامین ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور پھر اسی طریقے سے فرمایا اس کو جنت بھی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ زکوٰۃ بھی میرے اللہ کا حکم ہے جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے جو فرض ادا نہیں کرتا پھر اس کو جنت کیسے نصیب ہوگی مختصر یہ ہے کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو اور سال گزر جائے یا ان دونوں کی قیمت کے برابر اور مال و دولت ہو اور اس کے ساتھ
ایک تو مکان ذاتی ہے، وہ جتنے بھی کروڑوں خربوں کا ہو، جو آپ کے استعمال، آپ کی ضروریات زندگی اس پر نہیں ہے۔ گاڑی آپ کی جتنی مرضی قیمت ہے، جو آپ کی سواری کے لیے ہے، ضروریات زندگی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو پلاٹ کاروبار کے لیے رکھا ہے، دکان کے اندر جو آپ کے جو ہے چیز ہے، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کے اوپر پرافٹ کتنی ہے، ان ساروں کے حوالے سے آپ پر زکوٰۃ ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 100 کے پیچھے 2.5 روپے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف میرے آقا کی امت کے لیے ہے، ورنہ پہلے لوگوں کے لیے 100 میں سے 25 روپے زکوٰۃ تھی، اور کچھ لوگوں کے لیے جو پہلی امتوں میں سے ان کے لیے 40 روپے تھی۔ یہ تو ساڑھے واسطے اللہ نے آسانیاں رکھیاں، سونے تیرے امتی نے انہوں 2.5 روپے، اگر وہ بھی اسی نہ دئیے تو اسی امتی کہلان دے حقدار ہاں۔ ان دے وچ سب تو پہلے قریبیاں دا حق ہوندا ہے، اور اس میں یاد رکھنا اولاد اپنے ابے نو اپنے دادے نو نہیں دے سکتی، نہ دادا اپنے پوترے نو نہ اپنے پتر نو دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی جائیداد کے وارث ہیں۔ اس کے علاوہ بہن کو بہن، بھائی کو بھائی بہن کو، دوسرے سارے رشتے ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ اتوں تھلے یعنی کہ ابا اپنے جو ہے منڈے نو نہیں دے سکتا زکوٰۃ، وہ تو شرعی طور پہ ویسے ہی حصے دار ہے، نہ ہی آگے اپنے پوترے کو دے سکتا ہے کیونکہ وہ ویسے ہی شرعی طور پہ حصے دار ہے۔ ایسے ہی تھلے پوترا اپنے دادے نو نہیں دے سکتا، وہ ویسے ہی وارث ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار پہلے قریبیوں کو دو گے تو ڈبل آپ کو ثواب ہوگا، ایک تو فرض ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ پھر دائیں بائیں گلی محلے کے اندر، اور آپ کی ضرورت آپ کے حوالے سے آپ دن بدن معاملات مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں اس گلی کے اندر، آپ جنازہ میرے اوپر فرض واجب نہیں، مگر میں آپ کے تعاون سے آپ کے اوپر بھی نہیں، کئی ایسے جن کا پیچھے گاؤں سے تعلق ہے، مگر جو بیچارے جن کو 2 دن قبر نہیں ملتی، ڈیڈ باڈی خراب ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ان علاقوں کے لیے، اب کتنے لے کے جائیے یار، بابو صاحب پرلے پاسے اتنے جنازہ پڑھن کون جائے گا؟ تو ان معاملات کے لیے ایک وقت تھا، ہمیں ادھر ہی ہمارے چوری صاحب بیٹھے اور ساتھی بیٹھے مسجد میں، انہوں نے ہمیں 80 لاکھ روپے کی دے رہے تھے، مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، سال کا ٹائم ہم مانگ رہے تھے، تو ایڈی دیر کون انتظار؟ تو وہ آج وہ جو 80 والا معاملہ وہ 1.5 کروڑ سے اوپر نکل چکا ہے۔ اسی طریقے سے آگے پتہ نہیں، یہ محراب اس لیے رکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ساری جگہ دینا چاہتا ہوئے، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ویسے بھی تو اندازہ ایک ہے کہ 3 کروڑ روپے دے معاملات نے توسیع و تعمیر، تے اگر 1200 بندے 25,000 روپے والے مل جان تو 3 کروڑ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یا تو مینوں آکھو میں نماز جمعہ چھڑ دینا، پھر میں کدی کسے کول جانا، کراچی جانا، کدی کسے جانا مانگنا، تو یا پھر میں چوکی داری کرتا ہوں، تو آپ کوشش کریں، زندگی کے ایک لمحے کا پتہ نہیں یہاں کس کا جنازہ ہونا ہے، اس لیے یہ آپ سپورٹر بھی ہیں، ووٹر بھی ہیں، سیاسی نہیں، مسجد اماں آمنہ پاک کے، تو اس کے حوالے سے مینوں سارے دے چہریاں دا پتہ کندے کول کی کچھ ہے گا، میں تانوں تسی مینوں جان دے ہو، تے اس واسطے مینوں بار بار مجبور نہیں، 1200 بندے لب لو یا آپ، یا 600 بندے 50 ہزار والے، اس میں زکوٰۃ بھی، کیونکہ یہ جنازگاہ پلس مسجد، تو یہاں زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے، اس لیے مہربانی کریں تھوڑی جی توجہ کرو، اگے توجہ کی تھی کتنا نور بھرا ماحول آپ کو مل رہا ہے، تو مینوں سارے دے پیچھے تک چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ نہ ہوئے کہ مینوں دھرنا دینا پہ جائے ایک دے گھر جا کے، تو مہربانی ہے کہ مینوں پریشان نہ کرے جائے، میں تاکہ دین کا کام کروں، آپ میرے مالی طور پہ معاون بنیں تاکہ ادھر گلی میں جنازہ نہ ہو، ساڑھے پورے محلے آبادیاں دا جڑی ہے ایک شرمندگی ہے کہ یار انہیں گھر نے تے گلی میں جنازہ پڑھ دے، انہیں کوئی جنازہ پڑھن دی جگہ ہی کوئی نہیں، تو اس کے لیے 1200 بندے ابھی سے نیت کرے کہ میں 2 بندے 4 بندے یا میں خود 50,000 روپے، تو یہ پتہ بھی نہیں یہ لگنا، تو اگر نیت کرما والا شریف کے وڈے جڑے حضرت صاحب سن نا پیر اسماعیل شاہ صاحب، انہوں کو 2 بندے آئے، ایک کہنے لگا جی میں 50 روپے دینے نے، بڑی پرانی بات ہے تو دعا کرو، ایک دوسرا کہنے لگا جی میں 500 روپیہ دینا، فرمایا اللہ خیر کرے دا تیرے اتر جان دے، وہ جڑا 50 روپے والا کہنے لگا میرے واسطے کچھ نہیں کیا، فرمایا ان دی نیت دین دی تیری نیت نہیں دین دی،
تو جدو اسی نیت کر لی کہ یا اللہ ہم نے یہ تیرے گھر کو اور وسیع کرنا ہے، ہم نے آج پتہ نہیں کس وقت جو ہے ہمارا آخری وقت آ جائے، قیامت تک کے لیے یہ اللہ کا گھر، اس کے دائیں بائیں جتنی وسعت ہو جائے گی، میرے اور آپ کے لیے قبر کے اندر بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ 1200 بندے لو لو یا 600 بندے لو لو 50,000 یا 300 بندے لکھ لکھ روپے والے، تو ہم نے اسی پنجابی وچ کہندے ٹک رکھ دیتا ہے، ٹک اسی رکھ دیتا ہے۔ ہن اگوں اگلے کام جڑے نا وہ تسی اگوں پورے کرنے نے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔